ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کی مرکزی جامع مسجد شریف منڈی میں جماعت اہل سنت صبح جموں کے زیر اہتمام ایک روزہ پروقار اور بامقصد بیداری امت اجلاس منعقد ہوا، جس میں دینی، سماجی اور اصلاحی امور پر جامع اور سنجیدہ غور و فکر کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت قائد اہل سنت حضرت مولانا مفتی سید بشارت حسین برکاتی صاحب صدر جماعت اہل سنت صبح جموں نے کی، جبکہ یہ اجلاس زیر قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب اور محسن اہل سنت حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد مقررین کے خطابات پر مشتمل باضابطہ نشست منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ بیداری امت اجلاس میں ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے جید علماء کرام، مفتیان عظام، ائمہ مساجد، سیاسی و سماجی شخصیات، علاقہ کے معززین، نوجوانوں اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس سے اجلاس کی اہمیت اور افادیت مزید اجاگر ہوئی۔ مقررین نے طے شدہ ایجنڈے کے مطابق اپنے خیالات اور تجاویز پیش کیں اور معاشرے کو درپیش سنگین مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اجلاس کے دوران خاص طور پر سماج میں پھیلتی ہوئی سماجی برائیوں، بالخصوص شادی بیاہ کے مواقع پر بیجا اخراجات، فضول رسومات اور غیر اسلامی روایات کے خاتمے پر زور دیا گیا۔ مقررین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان غیر شرعی اور غیر ضروری رسومات نے معاشرے کو مالی و اخلاقی طور پر نقصان پہنچایا ہے، جن کے سد باب کے لیے عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ مقررین نے بیت المال کے مؤثر قیام، شفاف نظام اور مستحقین تک اس کے درست استعمال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں نوجوان نسل کو منشیات جیسی مہلک لعنت سے محفوظ رکھنے کے اسباب اور ممکنہ حل پر سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ مقررین نے اس امر پر زور دیا کہ نوجوانوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا ناگزیر ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینے، دینی و عصری تعلیم کو یکجا کرنے اور نوجوانوں کی ہمہ جہت تربیت کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا گیا۔ ایجنڈے میں شامل تمام امور پر شرکاء نے متفقہ طور پر اپنے عزائم کا اظہار کیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ قدرتی آفات یا ملکی حالات کی خرابی کی صورت میں عوامی سطح پر تیاریوں اور ذمہ داریوں پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ علاقائی سطح پر ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی اور امت کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے، جن میں معاشرے کے تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور سماجی شعور رکھنے والے افراد اور نوجوانوں کو خصوصی طور پر کمیٹیوں کا حصہ بنایا جائے گا، تاکہ وہ منشیات سے دور رہ کر مثبت سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ اجلاس کا آغاز صبح 11 بجے ہوا، جو مسلسل جاری رہنے کے بعد تقریباً 4:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں امام خطیب حضرت مولانا سید فاضل حسین رضوی نے اجلاس کے اغراض و مقاصد تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تمام معزز مہمانوں، علماء کرام اور عوام الناس کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کا اختتام اجتماعی دعا اور صلاۃ والسلام پر ہوا، جس میں امت مسلمہ کی فلاح، معاشرتی اصلاح، علاقے میں امن و اخوت اور خیر و برکت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تنظیم جماعت اہل سنت ہے۔ جماعت اہل سنت کے تحت بیداری امت مہم، یہ اس ایک پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی پہلی کڑی جامعہ انوار کے اندر اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد سورن کوٹ ہوا، مینڈر ہوا، آج منڈی ہوا، اور اسی طریقے سے بلاک سطح پہ، پھر اسی طریقے ہم پنچایت سطح پہ جائیں گے، محلے محلے جائیں گے۔ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امتی ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہمیں خیر کی دعوت دینی ہے اور ہر بندے کو دینی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم داعی ہیں۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم میں سے ہر ایک، یعنی تمہیں لوگوں کو بلاؤ، اور کیسے بلانا ہے؟ خوبصورت گواز کر کے بلانا ہے اور حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ یعنی اب یہ اردو فعل امر ہے، اگر زبان و ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان اس کے لیے داعی ہے، اور کوئی مدعو ہو گیا تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جو امت ہے اس کی دو قسمیں، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، تو ہمیں دعوت امت اجابت کو بھی دینی ہے اور امت دعوت کو بھی دینی ہے۔ امت دعوت کو ہم توحید کی دعوت دیں گے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ توحید پڑھ لو تو تمہاری نجات اور کامیابی اسی پہ ہے۔ اور جو امت اجابت ہے کہ جنہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے، ان کو ہم اصلاح کی دعوت دیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنے چراغ، کتنے گھر ہیں جنہوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، اور کتنی موتیں ہمارے نوجوان بچوں کی ہو چکی ہیں، ڈرگس کے اندر وہ انوالو ہو گئے اور بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آج یہ جو موبائل ہے، جہاں اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں وہاں خراب کتنی چیزیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کس طریقے سے
غلط اس کا یوز کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں آج اس وقت امت کے اندر آپ دیکھیں گے تو لوگ اعتدال کو بھول جاتے ہیں اور خرافات وہاں جنم لے لیتی ہیں۔ خوشی کا موقع ہو تو وہاں اتنی زیادہ خرافات ہوتی ہیں کہ جو اصل چیز شریعت مطہرہ نے بتائی تھی اور انسانیت کے لیے جو فائدہ مند تھی اس کو فراموش کیے جا رہے ہیں۔ غمی کا موقع ہو تو وہاں جہاں کچھ چیزیں مستحب تھیں یا جائز تھیں ان کے ساتھ اتنا لوگوں نے غلو کیا ہے کہ ایک آدمی وہاں دباؤ کچلا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کی جو صفت قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی امت ہے، یہ صراط مستقیم پہ ہے، راہ اعتدال پہ ہے، درمیانے راستے پہ ہے، صحیح راستے پہ ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی چیزیں یہ خرافات، بدعات اور برائیاں جتنی آ چکی ہیں آہستہ آہستہ ان کو دور کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم 2026 آ رہا ہے، اس کو بیداری امت کے حوالے سے ہم اس پورے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ ایک سال کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے، ہم ہر جگہ جانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتیوں کہاں بھولے بھٹکے جا رہے ہو، تمہاری کامیابی و کامرانی ساری مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، بس حضور کے قدموں سے جو امت دور ہو رہی ہے اس کو دوبارہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لانا چاہتے ہیں۔ میں اس میں گزارش کروں کہ پورا پروگرام بنایا ہے جماعت اہل سنت نے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو سیکنڈری کے بچے ہیں، ہائر سیکنڈری میں ہیں یا جو کالجز میں ہیں، ہم ان کے ونگز بنائیں گے، پھر ان بچوں کو ہم تربیت کریں گے، مہینے میں ایک بار ہم ان کو بلائیں گے، ان کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے، گفتگو کریں گے، پھر وہ بچے ہمیں بتائیں گے کون سا اس طرح کا بچہ ہے کہ جو رائے راست سے بھٹکا ہوا ہے، تو ہم اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، وہ ماں باپ کا فرمانبردار بھی بنے اور اس طرح کے غلط سوسائٹی کا اگر وہ حصہ بن چکا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یوتھ ونگ بھی بنا رہے ہیں، بن چکا ہے، مزید اس کو آگے پھیلانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے نوجوان جو دین کا ایک عظیم ترین سرمایہ بھی ہیں، ستون بھی ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ستون کو جو ڈمک لگ چکی ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپرے کر کے ڈمک کو ختم کر کے ان کو اور مضبوط کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سے ریٹائر آفیسر ہیں، یعنی بڑے تجربے کار اچھے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی ایک اسٹیج فراہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو ان کے اچھے وچار، جو ان کی اچھی سوچ ہے، جو ان کے اچھے خیالات ہیں وہ عوام تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہر ایک تک انشاءاللہ تعالی ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا پروگرام لمبا ہے، یعنی ایک سال تک ہمیں اس کے اوپر قد و کاوش اور محنت و مشقت کرنی ہے۔ دیکھیے اس وقت تک جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں تو اس کے بعد جو ہمیں جو فیڈ بیک مل رہی ہے الحمدللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پسند بھی کر رہا ہے، بچے ہمارے ساتھ خود آ کر کے ملاقات کر رہے ہیں اور بہت کچھ انہیں سیکھنے کا ملا، اور بہت سے لوگوں کے جو خدشات تھے وہ بھی دور ہو رہے ہیں۔ اب یہ صاف ظاہر ہے آپ میڈیا والے لوگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، کو راتوں رات تو کوئی انقلاب نہیں آتا، محنت کریں گے، باقی پھل دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ اصل میں کہا کچھ اور تھا اور اس کو آگے پھیلایا کچھ اور گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ائمہ ہیں، علماء ہیں، تو ان کی کوئی سرکاری تنخواہ تو ہے نہیں ہے، بڑی کم تنخواہوں کے اوپر یہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ تو وہاں ہمارے جو قائد نے سید بشارت صاحب، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میسج ڈلیور کرنے میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ترغیب دی گئی تھی، رغبت دی گئی تھی، لوگوں کو اس جانب ان کی توجہ مبذول کروائی گئی تھی کہ آپ کے جو محلے کا امام ہے، آپ کے علاقے کا جو قاضی ہے، یہ غریب لوگ ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اب خوشی کے موقع پہ جہاں جو زیورات جو ہے وہ آپ کا 20 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، کھانے کی جو دعوت ہے وہ آپ کی 10-20 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے 50 لاکھ سے اوپر شادی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے خرافات آ رہی ہیں، تو خرافات کو ہم کم کریں، اس خرافات کی جگہ اپنے محلے کے امام کو آپ کم سے کم 11,000، اور اگر اللہ نے زیادہ نوازا ہے 50,000 دے دیں۔ اور ائمہ سے یہ گزارش کی گئی تھی، ہم نے سارے ائمہ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ غریب آدمی، کیونکہ کئی غریب آدمیوں کا جماعت اہل سنت نے ان لوگوں کے ولیمے کا انتظام کیا ہے، اب یہ باتیں ساری بیان کرنے کی نہیں، تو اگر کوئی غریب آدمی ہے بالکل بغیر کسی فیس کے اور ایک پیسہ لیے بغیر بالکل اس کا مفت نکاح پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جب پورے سماج کیا ہے کہ فرد سے افراد، افراد سے سماج ہے، یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آدمی سوچے کہ جمعے کی ایک تقریر سے انقلاب آ جائے، 2 مولوی کھڑے ہو کر کے کوئی بات کر دیں، تو بالکل اس سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، نہ سماجی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ سچائی اور حقیقت یہ ہے، اگر کوئی آدمی اگر بیوقوف بنا رہے ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری یوتھ کو، ہمارے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے انٹلیکچوئل طبقے کو اور مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کو بیدار ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، پھر مل جل کر کے ان ساری سماجی برائیوں کا ہم مقابلہ کریں گے، تبھی ہمارا سماج صالح بن سکتا ہے۔ اس کے لیے جماعت اہل سنت کوشش کر رہی ہے۔
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।